السلام علیکم عزیز طالب علم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے BA 5ویں سیمسٹر کے طلباء کے لیے آج کی کلاس میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے آن لائن اسباق سے استفادہ کرتے ہوئے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے ایک مرتبہ پھر سے درخواست ہے کہ لکھنے کی جو عادت ہے اس کو آپ جو ہے سو ترک مت کیجیے گا، لکھنے کی عادت ضرور برقرار رکھیے گا۔ عزیز طالب علموں، پچھلی کلاسوں میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس خارجہ پالیسی کے مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاست کے علاوہ جو ہماری معیشت ہے، ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کو بھی آپ پڑھیں اور اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ کیوں صرف ہندوستانی نہیں بلکہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ اس ملک کی معیشت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر میں امریکہ کی مثال لوں تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اپنی پہلی میعاد کے دوران جس طریقے سے چین کے خلاف وہ نبرد آزما رہے، چین کی جو مختلف مصنوعات ہیں، مطلب ان کا سیدھا سا سوال تھا کہ جو تجارت امریکہ اور چین کے درمیان ہوتی ہے اس کا توازن، اس میں زیادہ فائدہ، زیادہ منافع چین کو ہو رہا ہے بنسبت امریکہ کے۔ تو انہوں نے کیا کیا، چین سے جو اشیاء وہاں پر درآمد کی جاتی ہیں، منگوائی جاتی ہیں، ان چیزوں پر انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا، ان پر زیادہ شرح سے جو ہے سو محاصل عائد کیے تاکہ ان کی ہمت افزائی نہ ہو اس کے مقابلے میں جو مقامی چینی مصنوعات ہیں۔ تو یہ دراصل سیاسی موضوع بھی بنا ہے۔ صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ اپنے دوسری مرتبہ جب وہ صدارتی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ بار بار اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں کہ چین جس طریقے سے امریکہ کے اقدامات کا جواب دے رہا ہے یا چین کی معیشت جس طریقے سے امریکہ کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، اس سارے حوالوں سے انہوں نے جو ہے بات کی ہے۔ ایسے ہی جیسے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ یورپین یونین کو آپ دیکھ لیجئے، یورپین یونین ای یو کے جو ابتدا سے ہی برطانیہ اس کا ایک رکن ملک تھا، لیکن سال 2019 میں، مطلب سال 2018 سے ہی یہ مسئلہ جو ہے سو بالکل وہاں پر انتخابی جو ملکی انتخابی سیاست ہے اس کا ایک اہم موضوع بن گیا تھا، جس کو جو صحافتی اصطلاح میں جو استعمال کیا گیا ہے، جو وہاں کے قانونی اصطلاح استعمال کی گئی، بریگزٹ، یعنی برٹین کا ایگزٹ فرام یورپین یونین، تو وہ اصطلاح بن گئی بریگزٹ۔ تو بریگزٹ کا جو مطالبہ تھا، یورپین یونین سے علیحدگی کا جو مطالبہ تھا، وہ دراصل برطانیہ چاہتا تھا کہ اس کے اپنے جو، اور یورپین یونین کے قیام کے اتنے برس ہونے کے بعد بھی برطانیہ نے جو یورپین یونین کی جو کرنسی تھی یورو، اس کو اختیار نہیں کیا۔ بدستور برطانیہ میں پاؤنڈ ہی چلتا رہا، اور پھر جو یہ معیشت سے جڑا ہوا جو موضوع تھا، بعد میں صورتحال یہ آ گئی کہ وہاں پر انتخابات ہوئے، تھریسا مے کو خود پارٹی میں شکست ہوئی، اس کے بعد پھر بورس جانسن جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے دو مرتبہ، مطلب ایک مرتبہ تو خود پارٹی میں انہوں نے تھریسا مے کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا تھا، اس کے بعد پھر عام انتخابات کا اعلان ہوا تو وہ بھی موضوع وہی تھا، بریگزٹ، یورپین یونین سے علیحدگی کا باضابطہ طور پر ایک پلان ہونا چاہیے۔ اس پلان میں برطانیہ کے مفادات کی نگہبانی، جو خاص کر جو معاشی مفادات تھے، جو تجارتی معاہدات تھے، اس حوالے سے ہوئی۔ تو اس مثال سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ خارجہ پالیسی، فارن پالیسی جو ہے وہ کوئی الگ سے سبجیکٹ نہیں ہے۔ دراصل خارجہ پالیسی مراد اس میں خاص کر جو تجارتی مفادات ہیں ممالک کے، خاص کر جو معاشی مفادات ہیں مختلف ملکوں کے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے سلیبس میں جو ایک موضوع ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی ہم نے پچھلے کلاسز میں پڑھی کہ کس طریقے سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی آزادی کے بعد سے چلی آتی رہی، اور پھر 1990 کے بعد جب خانگیانی کی پالیسی شروع ہوئی، جو ڈس انویسٹمنٹ کا جو پروگرام حکومت ہند نے شروع کیا تھا،
تو اس کے بعد سے اس اور دنیا میں جو سیاسی نقشہ تھا، عالمی طاقتوں میں جو ایک بڑا بلاک تھا سوویت یونین، اس کے زوال پذیر ہونے کے بعد بھی ہندوستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں بنیادی تبدیلیاں جو سو نوٹ کی گئی، اور پھر ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ شہری مقاصد کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا معاہدہ کیا تھا، وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے کافی بحث ہوئی، حکومت ہند کو پارلیمنٹ میں پھر اعتماد بھی لینا پڑا، یو پی اے کی حکومت تھی۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ تاریخ بھی کہیں نہ کہیں ملکوں کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہندوستان کے جو اپنے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات۔ تو جب ہم ہندوستان کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات یا پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو یہاں پر سارک کا نام آتا ہے۔ جی ہاں، سارک علاقائی تنظیم ہے یہ، جو ہندوستان اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان لوگوں کو ملا کر تشکیل دی گئی تھی، کافی عرصہ ہوا۔ لیکن سارک کے جو دو بڑے ممالک ہیں ہندوستان اور پاکستان، ان کے درمیان جو باہمی تنازعات ہیں ان کے پرامن حل کے لیے بھی یہ سارک تنظیم اتنی مؤثر ثابت ہے، یا ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ سارک تنظیم کے کارکردگی پر بھی اثر ہوتے رہے۔ اب سوال آتا ہے کہ سارک کس چیز کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کانفرنس۔ یہ جنوبی ایشیا میں واقع مختلف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیپ اور بھوٹان، یہ ان ممالک کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اور خاص طور پر یہ اس زمانے میں جب یورپین یونین کی بات چل رہی تھی، یورپ کے مختلف ممالک متحد ہو کر اپنی ایک کرنسی، ایک خارجہ پالیسی، ایک سرحد کا نعرہ لگا رہے تھے، تو اس زمانے میں یہ نظریہ آیا تھا، اور اس میں بہت سارا اس کا جو سو پلان تھا، بہت سارے اس میں جو سو کام کرنے تھے، لیکن پاکستان کی جس طریقے سے پالیسی رہی ہے اس کے سبب سارک کے پلیٹ فارم کا مؤثر استعمال نہیں ہو سکا۔ تو ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں سب سے اہم بات جو آتی ہے وہ ہندوستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ ہندوستان کی آزادی کے بعد یا اس سے پہلے بھی کبھی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا کہ ہندوستان کی جو جتنی قدیم تاریخ ہے اس میں کبھی بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ہندوستان اپنے کسی بھی پڑوسی ملک پر حملہ آور ہوا تھا۔ پھر آپ اگر، چونکہ ہم آپ سے بار بار کریں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ سر پھر سری لنکا میں جو ہندوستانی فوج راجیو گاندھی کے زمانے میں جو بھیجی گئی تھی وہ کیا تھی، تو اس فوج کی اس مہم کا نام بھی پیس مشن تھا، جس طریقے سے وہ کیا تھا۔ لیکن اور بھی اقوام متحدہ کے بینر تلے بھی ہندوستان نے دنیا بھر کے کئی علاقوں میں اپنی فوج بھیجی ہے، جو اقوام متحدہ کے بینر تلے پیس، قیام امن کے لیے کام کرنے والی نگراں ایجنسی، نگراں فوج کے طور پر ان لوگوں نے جو ہے سو کام کیا ہے۔ تو ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سارک کے جو ممالک ہیں اس کے ڈھانچے کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ان ملکوں کی جو زبانیں ہیں، اگر ہم ہندی کی بات کریں تو ہندی ہندوستان اور بنگلہ دیش میں آپ کو ملے گی، لیکن ہندوستان اور نیپال میں ملے گی، معاف کیجیے گا۔ بنگلہ دیش میں بانگلہ بولی جاتی ہے، اور ہندوستان کی ایک بڑا جو سرحدی ریاستیں ہیں بنگلہ دیش سے لے کے، وہاں بھی جو سب بانگلہ بولنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ زبان کی بنیادوں پر سارک قائم نہیں کیا گیا تھا۔ سارک کا جو قیام عمل میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ طویل مدت میں جنوبی ایشیا کے اس خطے سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک اپنا ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے جہاں پر باہمی تجارت آسان ہو، باہمی عوامی میل جول آسان ہو، لیکن خاطر خواہ اس کے نتائج نہیں نکلے۔ یہ کوآپریشن ترسیل کے میدان میں بھی جو اس حوالے سے وہ کیا گیا تھا کہ جو سارک کے رکن ممالک ہیں وہ خبروں کی ترسیل کے حوالے سے بھی آپس میں ایک دوسرے سے اشتراک کریں گے، تعلیم کے حوالے سے بھی یہ لوگ کام کریں گے، اور بالکل آگے چل کر ایک مرتبہ میں نے منی شنکر ایئر سے اس حوالے سے، جو ایک زمانے میں IFS تھے اور کانگریس کے ایک سینئر لیڈر تھے، ان سے انٹرویو کے دوران بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی جس طریقے سے یورپین پارلیمنٹ ہے اس طریقے سے سارک کی بھی ایک پارلیمنٹ ہو سکتی ہے، اگر یہ سارک ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو فروغ ملتا ہے۔ تو پھر جس طریقے سے یورپین یونین کی پارلیمنٹ کے لیے انتخابات ہوتے تھے تو ایسے ہی
جو اراکین ہیں وہ سارک کی پارلیمنٹ کے لیے جو ہے یہ جو 5 ممالک ہیں پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی جو ہے ہندوستان کے بھی جو منتخبہ نمائندے ہیں وہ وہاں پر بیٹھیں گے اور پھر آپسی جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ لوگ کام کریں گے. لیکن تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر جس طریقے سے خاص طور پر پڑوسی ملک پاکستان نے جس طریقے سے جو سارک کی جو بقائے باہم اور باہمی مل جل کی جو پالیسیوں کو اس نے جو ہے سبوتاج کیا، اس کے سبب یہ حالانکہ ایک قدیم پلیٹ فارم ہے، ایک قدیم تنظیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح طور پر یہ فروغ نہیں پا سکا یہ پلیٹ فارم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارک میں جو ہندوستان کی خارجہ پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی. ہندوستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو سو اپنا دست تعاون تراز کیا، سری لنکا کے ساتھ اس نے وہاں پر جو تملوں اور سنہالیوں کے درمیان جو تنازعات تھے اس کو حل کرنے کے لیے ہندوستان نے اپنا مثبت رول ادا کیا. مالدیپ میں جس طریقے سے ایک مرتبہ وہاں پر فوج نے جو بغاوت کی کوشش کی تھی اس مسئلے پر بھی ہندوستان نے جو سو اپنے پڑوسی ملک کے لیے جو ہے سو مدد کی. ایسی کئی مثالیں، کئی ایک پاکستانی شہریوں کو جو ہے سو ہندوستان نے ویزے جاری کیے تاکہ وہ یہاں پر ہندوستان آ کر اپنا علاج کروا سکیں. کئی ایک مثالیں ہیں اور کئی ایک حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ ہندوستان نے سارک تنظیم کے فروغ کے لیے اور اس سارے خطے میں سب سے بڑا ملک ہونے کے ناطے دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی. لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ پاکستان کی طرف سے جو خاص طور پر جس طرح کے مثبت اقدامات نہیں ہوئے وہ ایک سبب رہا کہ جو سارک کا پلیٹ فارم ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا اور اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اچھا تجربہ رہا. آگے بھی اگر آپسی ممالک یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے تو یقیناً سارک کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے یورپ کے مختلف ممالک یورپین یونین کے پلیٹ فارم کے تحت ایک معاشی طاقت بن کر ابھر رہے ہیں. یورو کرنسی ڈالر کے بعد دنیا کی ایک بہت مضبوط کرنسی مانی جاتی ہے. ویسے ہی سارک کے رکن ملکوں کے مطلب ایک تو آزادانہ تجارت کے حوالے سے اور پھر ایک دوسرے کے جو وسائل ہیں، افرادی وسائل ہیں، افرادی قوت ہے، ان کے بہتر استعمال کے حوالے سے بھی بہت ساری گنجائش ہے. عزیز طالب علموں، آج کے اس سبق کو میں یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلے سبق میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور ہمارے اسباق پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمارے گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر یا پھر واٹس ایپ کے گروپ پر یا ہماری آن لائن کلاس میں آپ ضرور ان سوالات کے جواب پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.